اور شامل تفتیش رہے۔ جب یہ کیس شروع ہوا تو نیب نے پریس کانفرنسیں کی اور بتایا کہ 87 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد بتایا کہ نہیں، وہ 33 ارب کی ہو گئی ہے، 33 ارب کی ہے، اور آج بالآخر بات 18 کروڑ پہ جا پہنچی ہے۔ یہ حقیقت ہے جو نیب کے حالات ہیں کہ حمزہ شہباز نے 18 ارب کی منی لانڈرنگ کی ہے، اور یہ کیس 18 کروڑ اس وقت کا ہے 2005 سے 2008 تک، جب اس ملک میں جنرل مشرف کی حکومت تھی۔ حمزہ شہباز صاحب ایک پرائیویٹ سٹیزن تھے، نہ صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے، نہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے، اور بات 18 کروڑ پہ آئی، اور یہ 18 کروڑ ملک سے باہر جانے والا نہیں ہے۔ یہ 18 کروڑ کا الزام ہے کہ ملک کے اندر آیا ہے۔ تو منی لانڈرنگ ملک سے اندر آنے والے پیسے پر ہوتی ہے۔ یہ افسوسناک پہلو ہیں اس سارے معاملے کے، اور یہ وہ پیسہ ہے جو حمزہ شہباز صاحب نے اپنے تمام ٹیکس ریٹرنز میں دکھایا ہے اور شامل کیا ہے۔ ایک سال نہیں کیا، ہر سال کیا ہے۔ یہ وہ پیسہ ہے جو ڈکلیئر کیا گیا جب وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے۔ ان کے جو ہم الیکشن کمیشن کے سامنے جو گوشوارے جمع کرواتے ہیں، ہر گوشوارے میں یہ موجود ہے۔ یہ چھپی ہوئی رقم نہیں ہے، یہ رقم بینکنگ چینل سے آئی، اور اسی طرح ہر سال پاکستان میں 20 ارب ڈالر سے زیادہ پیسہ باہر سے ملک کے اندر آتا ہے۔ تو یہ صرف ایک ونچ ہنٹ ہے، یہ صرف سیاست کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، سیاست دانوں کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ ہم قطعاً اکاؤنٹیبلٹی سے نہیں گھبراتے۔ آپ نے یہ الزام بھی لگانا، آپ الزام لگائیں، لیکن ثبوت تو عوام کے سامنے رکھیں۔ آج بھی جب عدالت میں معاملہ آیا تو ہمارے وکیل نے 2 باتیں کہیں۔ اس نے کہا کہ جناب، ایک آپ نے جو بنیاد بنائی ہے وہ FMU کی رپورٹ ہے، فائنینشیل مینجمنٹ یونٹ، جو وفاقی منسٹری آف فائنینس کا حصہ ہے، اس کی رپورٹ پر آپ یہ کیس بنا رہے ہیں، اس کی ہمیں کاپی دے دیں، کیونکہ ہمارے پاس تو نہ کبھی رپورٹ آئی ہے نہ بتائی گئی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو نیب چیئرمین نے لیگل اوپینین لیا ہے کہ منی لانڈرنگ جو ملک کے اندر پیسہ ہوتا ہے وہ بھی منی لانڈرنگ میں شامل ہوتا ہے، تو اس کا کوئی لیگل اوپینین دکھا دیں۔ یہ دونوں چیزیں عدالت پوری نہ کر سکی، وہاں نیب کے لوگ پورے نہ کر سکے، اور جج صاحب نے کہا کہ آپ آگے اپنا دفاع کریں۔ تو ہمارے وکیل نے کہا کہ میں دفاع کس بات کا کروں کہ نہ میرے پاس کوئی کاغذ ہے، نہ مجھ پہ کوئی الزام ہے، آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے جس کے بارے میں دفاع کر سکوں۔ تو انہوں نے کہا جی ہم وڈرا کرتے ہیں، جو نیب نے کرنا ہے کر لیں۔ یہ اس سارے معاملے کی حقیقت ہے۔ آج ملک کا بجٹ آ رہا ہے، جو الزام آپ نے حمزہ شہباز پر لگایا ہے، یہ پاکستان کے ہر اس شخص پر جس کو باہر سے پیسہ آتا ہے، یہ اس پر الزام لگتا ہے۔ ہر انڈسٹریلسٹ پر لگتا ہے، ہر کاروباری آدمی پر لگتا ہے، اور میں صرف یہ چاہوں گا کہ یہی سوال جو آپ نے حمزہ شہباز سے پوچھے ہیں، جو مجھ سے پوچھے ہیں، جو شہباز شریف سے پوچھے ہیں، جو نواز شریف سے پوچھے ہیں، ذرا عمران خان سے بھی پوچھ لیں، ذرا اس کی کابینہ سے پوچھ لیں،
ہمارا احتساب آپ کریں. میں پہلا آدمی ہوں کہتا ہوں احتساب کریں, دیر مت کریں, لیکن احتساب انتقام کا نام نہیں ہوتا. کسی کے لیے معیار ایک ہے, کسی کے لیے معیار اور ہے. منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے؟ جو پیسہ ملک سے باہر بھیجا جائے, باہر اثاثے لیے جائیں. تو میں گزارش کروں گا کہ یہ سب ہمارے دوست ہیں, میں نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن نام لینا پڑتا ہے. خسرو بختیار صاحب سے بھی سوال کر لیں نیب, اور گرفتار کر کے سوال کرے. اگر آپ لیڈرز اپوزیشن کو گرفتار کر سکتے ہیں تو وفاقی وزیر بھی گرفتار ہو سکتا ہے. علیم خان صاحب سے بھی کر لیں, فیصل وادہ صاحب سے کر لیں, جہانگیر ترین صاحب سے کر لیں, محترمہ علیمہ خان صاحبہ سے کر لیں, اور ایک اور بڑی لمبی تعداد ہے جنہوں نے یہاں سے پیسے بھیج کر باہر اثاثے بنائے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا احتساب آپ پہلے کریں, لیکن احتساب سب کا ہونا چاہیے, وہی معیار سب کے لیے ہونا چاہیے. تو یہی جو کوشچنر دیے گئے ہیں اپوزیشن کو, جو ہمیں دیے گئے ہیں, ذرا عمران خان صاحب بھی بھر کے ذرا عوام کے سامنے رکھ دیں. اور آپ نے حمزہ شہباز پر الزام لگانا ہے تو پاکستان کے عوام کے سامنے لگائیں, بتائیں کہ اس نے کون سا جرم کیا ہے. آپ چھپاتے کیوں ہیں؟ آپ گرفتار کیوں کرتے؟ کیا وہ شامل تفتیش نہیں تھا؟ ریمانڈ کس بات کا لیا جاتا ہے؟ آپ نے کوئی برآمدگی کرنی ہے؟ تو یہ جو سلسلہ ہے کہ الزام لگانے سے پہلے, ثبوت دینے سے پہلے سزا دی جائے, گرفتار کرو, بدنام کرو, ٹی وی پر چلاؤ جناب یہ آج کرپشن میں گرفتار ہو گیا. آج ہمارے وزیر اعظم خوش ہیں کہ لوگ کرپشن میں گرفتار ہوئے ہیں. کرپٹ تو سارے اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نام لینے شروع کروں, ان کو بھی گرفتار کرو. کیا ثبوت دے سکتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں عوام کے سامنے ثبوت رکھیں. جس ملک کا وزیر اعظم ٹیکس چور ہو, ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھایا ہو, وہ صبح 9 بجے تقریر کر کے ہمیں کہے کہ تم ٹیکس ادا نہیں کرتے, ٹیکس ادا کرو. آج ملک یہاں پہ پہنچ چکا ہے. آج ہم بجٹ کی بات کرتے ہیں, معیشت کی بات کرتے ہیں. معیشت تباہ اس لیے ہوئی ہے کہ دورے معیار ہیں, اعتماد کھو چکی ہے حکومت, لوگ انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. جس چور نے پروٹیکشن حاصل کرنی ہے پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے, کوئی پوچھے گا نہیں, کوئی نیب نہیں پوچھے گی. 3 وزراء نے کل کہا کہ ہمارا نیب سے کوئی تعلق نہیں ہے. نیب خود کر رہی ہے, بلکہ ہم پہ الزام لگایا کہ آصف زرداری پہ جو کیس ہے وہ آپ نے بنایا تھا. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ نیب کو ہم نے کوئی ڈائریکشن دی ہے. آپ نے احتساب کرنا ہے. میں نے پہلے کہا میں وزیر اعظم رہا ہوں, یہ میرے کئی وزراء کھڑے ہیں, اور وزراء بھی ہیں. آج پورا حکومتی ریکارڈ حکومت کے پاس ہے. حکومت نیب کو لکھے کہ فلانے وزیر اعظم نے, فلانے وزیر نے اس محکمے میں یہ کرپشن کی ہے, ہمارے سامنے, عوام کے سامنے رکھے. یہ احسن اقبال صاحب ہیں, 3000 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ ان کے ہاتھوں سے ہوئی ہے. ایک پیسے بھی کرپشن کا الزام لگ سکا ہے؟ اور جس نے لگانا ہے, جس وزیر نے لگانا ہے, لکھے خط نیب کو